بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہل سبق میں 10واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ این کتاب برائے طفلاں فائدہ مندست۔ این کتاب، یہ کتاب، برائے طفلاں، طفل کی جمع ہے طفلاں۔ جمع بنانے کے قاعدے ہم نے پڑھے کہ اگر کوئی اسم ذی روح ہے اور اس کے آخر میں الف، واو ساکن اور ہائے مختفی نہ ہو تو اس کی جمع الف نون سے بناتے ہیں۔ چنانچہ طفل کے آخر میں لام ہے، الف نہیں ہے، واو ساکن نہیں ہے، ہائے مختفی نہیں ہے، اس لیے اس کی جمع کے لیے الف نون بڑھایا تو بنا طفلاں۔ برائے کے معنی واسطے، تو برائے طفلاں بچوں کے واسطے، فائدہ مندست، فائدہ مند ہے۔ یہ مند جو ہے وہ حرف نسبت ہے، سے دولت مند، دولت والا، عقل مند، عقل والا، ایسے فائدے مند، فائدے والا۔ تو کتاب ہے تو فائدے والی، ترجمہ فائدہ مند ہی کریں گے۔ این کتاب برائے طفلاں فائدہ مندست، یہ کتاب بچوں کے واسطے فائدہ مند ہے۔ نادان دوست بدترین دشمنست۔ نادان، دانستن جاننا مصدر سے، دان امر کا صیغہ ہے لیکن یہاں حاصل مصدر ہے، سمجھ جسے کہتے ہیں۔ نادان یعنی نا سمجھ، نادان یعنی نا سمجھ، بیوقوف۔ نادان دوست، بیوقوف دوست۔ بدترین، سب سے برا، دشمنست، بدترین دشمنت، سب سے برا دشمن ہے۔ بیوقوف دوست سب سے برا دشمن ہے۔ مور محنتی جانورست۔ مور یعنی چیونٹی، مور محنتی جانورست، چیونٹی محنتی جانور ہے۔ وہ سست آدمی از مور خراب و خوار تر، اور سست آدمی از مور یعنی چیونٹی سے، خراب و خوار تر، چیونٹی سے خراب اور ذلیل، یعنی چیونٹی سے بھی زیادہ خراب ہے اور ذلیل ہے۔ وہ سست آدمی از مور خراب و خوار تر، اور سست آدمی چیونٹی سے زیادہ خراب اور ذلیل ہے۔ خوک بے حیا و مردارست، و از بے حیا مردم، و بے حیا مردم از خوک بدتر و خوار۔ خوک یعنی سور، بے حیا یعنی بے شرم، و مردار یعنی ناپاک، است ہے۔ سور بے شرم اور ناپاک ہے۔ و بے حیا مردم، اور بے شرم لوگ، از خوک بدتر و خوار، سور سے زیادہ برے اور ذلیل ہیں، سور سے بھی برے اور ذلیل ہیں۔ خراب ترین شخص آنست کے بے علمست۔ خراب ترین یعنی سب سے خراب، خراب ترین شخص، سب سے خراب آدمی وہ ہے، آنست یعنی وہ ہے کہ بے علمست، جو ان پڑھ ہے۔ سب سے خراب آدمی وہ ہے جو ان پڑھ ہے۔
نیکاں در جہاں بسیار کمند و بدکاراں از مور و مگس زیادہ تر۔ نیکاں نیک کی جمع ہے، جس طرح طفل کی جمع طفلاں، وہاں قاعدے کا ہم نے اجرا کیا، یہاں بھی کر لیجیے آپ۔ نیک زیرو ہے، اس کے آخر میں الف نہیں، واو ساکن نہیں، ہائے مختفی نہیں، اس لیے جمع الف نون سے آئی ہے۔ نیکاں نیک لوگ، در جہان دنیا میں، بسیار کم بہت کم، اند ہیں، وہ بدکاراں بدکار کی جمع بدکاراں برے لوگ، از مور و مگس چونٹیوں سے اور مکھیوں سے زیادہ تر، چونٹی مکھی سے بھی زیادہ ہیں۔ نیک لوگ دنیا میں بہت کم ہیں اور برے لوگ چونٹی اور مکھی سے بھی زیادہ ہیں، اور برے لوگ چونٹیوں اور مکھیوں سے بھی زیادہ ہیں۔ نان برائے انسان است نہ کہ انسان برائے نان۔ نان یعنی روٹی، برائے انسان انسان کے واسطے، است ہے روٹی انسان کے واسطے ہے، نہ کہ انسان برائے نان، نہ کہ انسان روٹی کے واسطے ہے۔ بڑا عجیب جملہ ہے، روٹی انسان کے واسطے ہے نہ کہ انسان روٹی کے واسطے، یعنی روٹی اور کھانا کپڑا یہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن انسان دنیا میں کھانے کمانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کا مقصد نیک اعمال کر کے اپنے مالک کو راضی کرنا ہے۔ یہی کہا کہ روٹی انسان کے واسطے ہے نہ کہ انسان روٹی کے واسطے۔ تیسیر مبتدی کہ ہم نے ماضی کے سارے قواعد پڑھ لیے، اب آگے چلتے ہیں، مضارع کا قاعدہ پڑھیں گے۔ ماضی کے قواعد میں ہم نے دیکھا کہ مصدر کے اخیر سے نون نکالنے سے ماضی مطلق کا واحد غائب بنتا ہے۔ پھر دوسرے صیغے بنانے کا قاعدہ بیان ہوا۔ ماضی قریب میں ہم نے دیکھا ماضی مطلق کے اخیر میں ہے اور زیادہ کریں، ہے اور است زیادہ کرے تو ماضی قریب کا واحد غائب بنتا ہے۔ پھر دوسرے صیغے بنانے کے قاعدے، ماضی بعید میں ماضی مطلق کے اخیر میں ہے اور بود زیادہ کرتے ہیں تو واحد غائب بنتا ہے ماضی بعید کا۔ پھر باقی صیغے بنانے کے لیے ضمیر لگاتے ہیں۔ ماضی استمراری کے لیے ماضی مطلق کے اول می یا ہمی زیادہ کرتے ہیں، پھر بقیہ صیغے بناتے ہیں۔ ماضی احتمالی کے لیے ماضی مطلق کے اخیر میں ہے اور باشد زیادہ کرتے ہیں تو ماضی احتمالی کا واحد غائب کا صیغہ بنتا ہے، پھر دوسرے صیغے بناتے ہیں۔ ماضی تمنائی کے لیے ماضی مطلق کے اخیر میں یا مجہول بڑھاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یا مجہول 3 صیغوں میں بڑھا کر ماضی تمنائی کے 3 صیغے آتے ہیں، اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مضارع کے قواعد جہاں آئے ہیں وہاں عنوان ہے مضارع کے باقی صیغوں کے بنانے کا قاعدہ، یعنی سب جگہ تو ہم نے پہلے واحد غائب بنانے کا قاعدہ پڑھا، لیکن یہاں ویسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اوپر نوٹ بھی لکھا ہے کہ مضارع کے واحد غائب کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے، اس کی علامت اخیر میں دال ساکن ما قبل مفتوح ہے۔ کیوں؟ مضارع واحد غائب جو اصل ہے نا، اس کے مختلف طریقے ہیں بنانے کے۔ مختصر میں ہم یہ سمجھیں کہ مصدر کی نشانی دن یا
تن ہوتی ہے، آمدن، رفتن، گفتن، خفتن۔ ابھی مثال کے طور پر ہم ایک مصدر لیتے ہیں آموختن۔ آموختن میں تن سے پہلے خے ہے، آموختن، تن سے پہلے خے ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب آموختن یا انداختن، اندوختن، مطلب یہ کہ علامت مصدر سے پہلے خے ہو تو اس خے کو زے سے بدل دیتے ہیں تو امر کا صیغہ بنتا ہے۔ چنانچہ آموختن سے تن کو ہٹا دیا اور خے کو زے سے بدل دیا تو کیا بن گیا؟ آموز، یہ امر کا صیغہ بن گیا، آموز، سیکھ۔ اب اس کے آخر میں دال ساکن بنا دیجئے اور زے کو زبر دے دیجئے، آموزد، یہ مضارع بن گیا۔ دوسری مثال دیتے ہیں ہم کہ آسیدن، پیسنا۔ اب آسیدن میں دن علامت مصدر ہے، اس سے پہلے یائے ہے، اور قاعدہ ہے کہ علامت مصدر دن یا تن سے پہلے اگر یا ہو تو وہ یا بھی گر جاتی ہے تو امر بنتا ہے۔ اب آسیدن سے ہم نے دن ہٹا دیا، اس سے پہلے یا ہے، یا کو ہٹا دیجئے تو کیا بن گیا؟ آس، یہ امر کا صیغہ بن گیا، آس، پیس۔ اس کو بے زائد ہم لگاتے ہیں، بیاس پیس امر۔ بے زائد کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے آئے تب بھی اور نہ آئے تب بھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب اس کے آخر میں دال بڑھا دیں گے، آسد، تو یہ مضارع بن گیا۔ دیکھیے ابھی مضارع ہمارے سامنے دو طریقے سے آیا۔ تیسرا طریقہ دیکھتے ہیں، آراستن ہے۔ آراستن میں علامت مصدر تن سے پہلے سین ہے۔ سین سے امر بنانے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ سین کو یا سے بدلتے ہیں۔ تو آرائے، سین کو یا سے بدل دیا، یہ امر بن گیا۔ اس کے آخر میں دال لگا دیں گے، آراید، تو مضارع کا صیغہ وجود میں آ گیا۔ تو کیا مطلب نکلا کہ مضارع بنانے کا ایک خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے، کئی طریقوں سے مضارع بنتا ہے۔ مطلب مصدر سے پہلے امر بناتے ہیں اور امر کے آخر میں دال بڑھاتے ہیں تو مضارع بنتا ہے۔ اور مضارع کی اسی لیے نشانی ہے کیا؟ علامت دال ساکن اخیر میں اور اس سے پہلے زبر، یہ مضارع کی نشانی ہے۔ اسی لیے تیسیر المبتدی میں آپ خاص طور سے دیکھیں گے جہاں مصادر دیے ہیں ہر مصدر کے ساتھ اس کا مضارع بھی لکھا گیا ہے، تاکہ مصدر ہمارے علم میں آ جائے تو ماضی مطلق، قریب، بعید، استمراری بنانا کوئی مشکل کام نہیں۔ اور مضارع ہاتھ لگ گیا تو پھر اس سے حال، امر، نہیں، اس میں فاعل سب بن جائے گا۔ مطلب صرف مصدر اور مضارع اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو باقی دیگر افعال ہم اس سے آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ خلاصہ کیا کہ مضارع واحد غائب کے بنانے کا قاعدہ کوئی خاص مقرر نہیں ہے، اس لیے اس کی نشانی ہمیں خاص طور سے یاد رکھنا ہے کہ مضارع کے اخیر میں دال ما قبل مفتوح، یعنی دال ساکن ہوگی، اس سے پہلے زبر ہوگا۔ چنانچہ آمدن، آنا، آید، آوے، آوردن، لانا، آرد، لاوے، آموختن، سیکھنا، آموزد، سیکھے۔ اور بائے زائد لگا دو تو بیاید آوے، بیارد لاوے، بیاموزد سیکھے۔
اسی لیے یہاں عنوان یہ دیا ہے کہ مضارع کے باقی صیغوں کے بنانے کا قاعدہ، واحد غائب کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، اس لیے مصادر کے ساتھ مضارع لکھ دیے ہیں، اب وہاں سے مضارع ہم لے لیں گے اور اس سے باقی صیغے بنائیں گے۔ اور اس کا قاعدہ بہت آسان ہے کہ مضارع کے آخر میں جو دال ہے اس کو دور کر دیجئے اور وہی عمل کیجئے جو ماضی مطلق میں کیا، مطلب نون دال بڑھائیے تو جمع غائب بن جائے گا۔ جیسے آرد لاوے مضارع، آرد کی دال نکال دیجئے اور نون دال بڑھائیے، آرند وہ سب لامے، یائے معروف بڑھائیے، آری تو لاوے، یائے مجھول اور دال بڑھائیے، آرید تم لاؤ، میم بڑھائیے، آرم میں لاؤں، یائے مجھول اور میم بڑھائیے، آریم ہم لاویں، آید آیند آئی آید آیم آئیم، آید وہ آوے، آیند وہ سب آئیں، آئی تو آئے، آید تم آؤ، آیم میں آؤں، آئیم ہم آئیں۔ گفتن کا مضارع گوید گویند گوئی گوید گویم گوئیم، گوید وہ کہے، گویند وہ سب کہیں، گوئی تو کہے، گوید تم کہو، گویم میں کہوں، گوئیم ہم کہیں۔ چنعت پسندیدہ گویم ترا، علیک الصلاۃ نبی الورا۔ نعت کا شعر ہے یہ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی پسندیدہ تعریف کن الفاظ میں کر سکتا ہوں؟ بس اتنا کہوں گا کہ اے مخلوق کے نبی، آپ پر درود و سلام ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ اور ایک جگہ تو کہا انہوں نے، ندانم کدامی سخن گویمت، کہ والا ترین زانچ من گویمت۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کن الفاظ میں آپ کی تعریف بیان کروں، کیونکہ میں جو بھی کہوں گا آپ اس سے اونچے ہی رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مضارع کی گردان ہوئی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔